بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ جب کسی مسلمان کا سامنا ہو تو سلام کرنے میں پہل کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ جو سلام میں پہل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرے گا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سلام کر کے آدمی سمجھ لے کہ فرض ادا ہو گیا ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ دو صحابی اگر ساتھ مل کر کے چل رہے ہیں اور راستے میں کوئی درخت درمیان میں آڑے آ جاتا، کوئی ٹیلا جو ہے وہ آ جاتا اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے وہ الگ ہو جاتے، تو جیسے ہی یہ آڑ نکل جاتی تو اس آڑ کے نکل جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو جب سامنے آتے تو فوراً پھر سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سلام کو رواج دینے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور خلوص و یگانگت کے ساتھ ایک آدمی دوسرے سے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا آمنا سامنا ہوا، لیکن خلاف معمول سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے سلام کرنے میں پہل نہیں کی، بلکہ سلام کرنے میں کچھ دیر لگا دی، اور اتنی دیر کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام میں پہل کرنے کا انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے پہلے سلام کر دیا۔ اللہ کا منشا یہ تھا کہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ایسا کیوں ہوا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ اے علی، تم نے سلام کرنے کے اندر پہل کیوں نہیں کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے کل رات خواب میں ایک محل دیکھا اور میں نے خواب میں پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ جو شخص اپنے ساتھی کو سلام کرنے میں پہل کرے تو یہ اس کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا جی چاہا اگر یہ بات ہے تو یہ مال کیوں نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے۔ بس یہی خواہش تھی کہ میں نے سلام میں اتنا وقت لیا کہ پہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو جائے اور یہ محل ان کو مل جائے، ورنہ میرا معمول تو سلام میں ہمیشہ پہل کرنے کا ہی ہے۔ معزز سامعین، اندازہ لگائیں کیا شخصیتیں تھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی، کیسے یہ عجیب لوگ تھے کہ جن کے اندر محبت، اخلاص، ایثار کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، اور محبت اور اخلاص اور ایثار انہی کے نام سے زندہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کوئی 30 سال جو ہے عمر میں بڑے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے، اور یہ اسی احترام اور محبت کا نتیجہ تھا کہ ایثار کا خیال ان کے دل میں آیا، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود عمر کے اس فرق کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا بڑا احترام فرماتے تھے، ان سے ہمیشہ مشورہ لیتے اور ان کی رائے کو محبوب رکھتے تھے۔ افسوس کہ آج بڑوں کی شفقت اور چھوٹوں کا احترام جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، جس سے شکایتوں کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے، دل ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایثار کے بجائے ایک دوسرے کے استحصال کا جذبہ جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے، اور آج کا انسان خود غرضی اور تنگ نظری کے اندر بند نظر آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر اس حق اور انصاف کو بھی اپنے قول اور عمل سے پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا مفاد ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے
ایسے لوگوں کی جو ذہنیت ہے اس کے بارے میں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ خلوص، محبت اور ایثار کے بھولے ہوئے اس سبق کو آج جو ہے دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہر ایک مسلمان بھائی کو اسلام کے اندر پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔